زیو تس چیز اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف بندس نعمت اور بند یس زیو ہند ذریعہ سیت پانس خطر زحمتچ وقت اختیار کرن اور رحمتچ وقت اختیار کرن. فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ علم نجعل له عینین میں ہسا دس تہ ز اچھ ولسانا و شفتین بے ہسا دسم تہ زیو دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہوتی ہے زبان اور دو ہونٹ دیے میں نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیشتر اوقات مز واریاہ نعمت گزراون اور آج اس موضوع زیو تھومز زبان کی حفاظت ات متعلق کرو اس کت تہ کہ حدیث تہ کرو بیان اور پنس پانس سے ٹٹولو اس کہ زیو ہند ذریعہ سید اس مز کم کمزوری کت کر کرو اس دور. کہ قلب تو ذہن دل اور جو ذہن ہوتا ہے اس کا اذہان زبان ہوا کرتی ہے. جو آپ کے دل میں بات ہوگی آپ کے دل کو تو کوئی سن نہیں سکتا سوائے اللہ ذوالجلال، اور آپ کی سوچ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا سوائے اللہ ذوالجلال. لیکن دل اور ذہن کا جو اذہان ہوا کرتا ہے وہ زبان ہوا کرتی ہے. جو دل میں بات گر کر جاتی ہے وہ زبان سے باہر آتی ہے. جو ذہن کے ذریعے سے ذہن میں بات سوچ کے ذریعے سے آتی ہے تو وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتی ہے. اب دل میں اچھائی ہے، ذہن میں اچھائی ہے، تو وہی اچھائی پھر زبان کے ذریعے سے باہر ہوگی. اگر ذہنس میں غلاظت آئے، فطور آئے، نیت کھوٹ آئے دلس میں سوئی نیری پتہ زیو پہ. یہ قلب اور زبان، قلب اور سوچ کا اذہان زبان ہے. یعنی کہ ایک ماڈل جسمس میں زبان یوت انسان زیو ہند حفاظت کری تیوت روز جسمک اعضاء اور جسمک اس ڈھانچہ روز بہتر اور طریقے سے پک سو. گھر ہند اختلاف شروع گھن پہ ریاستی اور ملکی سطح پہ اختلاف گھن تم ماخذ تک روچو سہ زیو. کیا زیو نش تش شریر کی اس گھر ہند اختلاف ختم ہے کرت، اس گھر ہند اختلاف وجود چلان سہ زیو. اب اس زبان کی حفاظت تمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ صدیق اکبر پیو تمن لقب صدیق اکبر تھد پایک پوز یور. تم پن زیو اکثر رٹان اور صحابہ تمن وچن کہ تھی کیا زیو کران. تم زیو تنبیہ کران کہ بڑا خطرناک اخ چیز جو کہ انسان کو خسارے میں ڈالنے والی ہے. فکر مند تم صحابہ جن کا لقب صدیق اکبر تھا، تم اس فکر مند ات متعلق اس کو اس فکر سے کریں. ہم میں سے کوئی بھی شخص زبان کے شر سے محفوظ ہے ہی نہیں. ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری تجارت میں، ہماری ملازمت میں کبھی نہ کبھی زبان کے ذریعے سے کوئی ایسی چیزیں نکلتی ہے جس سے ہم بے وجہ اپنے دشمنوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، جس سے ہم بے وجہ اختلاف میں گھس جاتے ہیں، جس سے ہم بے وجہ خواہ مخواہ میں الجھاؤ میں آ جاتے ہیں. یہ الجھنا، شر اور فتنے اور فسادات میں پڑنا جس کی بنیاد زبان ہے، ان چیزوں سے صرف وقت برباد ہوتا ہے، سکون قلب برباد ہوتا ہے. اور جو اللہ نے صرف ایک بار انسان کو زندگی عطا کی ہے اور یہ خوشگوار زندگی گزرنے کے بجائے ناگوار گزرتی ہے اس زبان کی وجہ سے. زندگی میں آلن گڑی گڑی ایک لٹ میں آلن، یہ ایک لٹ میں آلن، اور اس کو جینا ہے. اور جینا بھی کس طریقے سے؟ خوبصورت انداز سے جینا ہے. اب ہم اپنی جسم کی اعضاؤں کے ذریعے سے اس کی خوبصورتی کو ختم نیست و نابود کر دیں تو اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیں زوال پذیر ہونا پڑے گا. علم نجعل له عینین، اس خدائن اللہ تبارک و تعالی ولسانا و شفتین وہدیناہ النجدین. بے ہے اللہ تبارک و تعالی زبات اصل کی الگ تھی، اچھائی اور برائی دونوں راستے اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیے. اب بندے کا خود کا اپنی ذہنیت اور اپنا قلب جس راستے پہ وہ چلنا چاہے اسی راستے پہ وہ چلے گا. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلن یقل خیرا ان یصمت. فرمان نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو بڑی بات کرے یا ورنہ خاموش رہے، یا رزقت کریں یا تو کریں کوشش خاموش رہے. زبان کے ذریعے سے میٹھے بول نکلنے والے دلوں کی کڑواہٹیں دور کر دیتی ہیں
اور اسی زبان کے ذریعے سے نکلنے والے زہریلے ایسے الفاظ جو 7 پشتوں تک کی جو جد امجد چلی آ رہی ہے اس کو بھی توڑ دیتی ہے. کیا بولیں تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ خاموش رہیں یا تو پھر بڑی بات کہیں. اہل ایمان کی گفتگو کا جو تواتر ہوتا ہے وہ اسی پر مبنی ہوتا ہے. وہ خیر کی بات کیا کرتے ہیں, وہ اچھی بات کیا کرتے ہیں اور بری باتوں سے احتراز کیا کرتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنینا. فرمان نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے. اگر کل کس سارن فضول کتھس کرن زور کتھس کرن خامخواس میں چاپلوسی کرن وہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. اچھے ہونے اور اس کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ فضول باتیں کم کرتا ہے اور خیر کی باتیں کرتا ہے. اور ایمان والا ہمیشہ خیر بانٹتا رہتا ہے زبان کے ذریعے سے اور لغویات کو ترک کرتا ہے اس کے اپنے جسمانی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالی اس کو جسم دیا ہے اس کو خیر خواہی پر ڈالنے کے لیے. فرماؤن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماؤن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین مسلمان کچھ ہو. بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان وہ ہے مشہور حدیث ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یمکن شرسیت بے مسلمان محفوظ رہن سو بہترین مسلمان, کیونکہ بات بری بات اور تنزیہ کلام کرنا نشتر سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے. دلوں پہ جو باتیں لگتی ہیں اس کا زخم بہت تیز ہوتا ہے. جب بری بات یا کوئی ایسی بات کہی جائے جس کی وجہ سے دلوں پر زخم لگ جائے وہ نشتر سے بھی لگنے والا بہت ہی سخت ہوتا ہے. فرماؤن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوا کرتا تھا. یہ تو ایک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام اس کرن گفتگو اس فرمان الگ الگ الفاظ میں اس فرمان, یعنی کہ سمجھن والوں بہتر طریقے سے سمجھن تو نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام. جب بھی آپ کلام کیا کرتے تھے تو وہ کلام الگ الگ ہوا کرتا تھا تاکہ جو شخص سننے والا وہ غور سے سنا کرتا تھا. اور گفتگو بھی کیا ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر نظر زیادہ طول. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی احادیث ہیں راویش انہوں نے مختصر الفاظ جامع الفاظ جمع کیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا گفتگو کرنے کا الگ الگ اور مختصر, لیکن معنی کیا ہوتا تھا ان کا جامعہ معنی ہوا کرتا تھا. اور جتنا بھی زبان کے ذریعے سے کلام ہو, گفتگو ہو, خیر کی بات ہو, یہ ہر اس چیز پر مبنی ہے اگر انسان سچ بول رہا ہو. اگر انسان پوز ایسٹ منن کے انسان کی زبان سے سچ نہ نکلتا ہو تو اس کی زبان سے کسی بھی حالت میں خیر نہیں نکل سکتا ہے. بڑی علامت چھمچ زبان ہی ذریعے خور ونن تو بانٹن, یہی کہ سچ بولنا ضروری, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص بھی سچ ہے. فرمان پان اللہ تبارک و تعالیٰ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے بات کہنے میں. گورچ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بہترین صفت صدق اور سچائی کی بنیاد جو ہے فرمان تیمت وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا, وعدہ کیا اللہ نے سچا اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ پان گواہی دیون کہ پوز پوچھ کو تیمات فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم نے سچے. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجئے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور جو سچائی لے کر آیا اس سچائی کو سچ مانا وہی تو پرہیزگار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پرہیز پہ وانن چھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مشہور آیت مبارکہ ہے ایمان والے تو کیا رجوع ہمیشہ رجوع تو پرہیز سے بے تھوی پانی کا سود کیا گئی پذری کے سود اس پر بنیاد فرماون اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے مومن مرد اور مومن عورتوں کی ایک جامعہ بات کہی ہے. اک جامعہ صفات چلا تعالیٰ نویمز زتوہمس پارس مشیا ومن یقنط چھوس مدی شیون یہ آیت مبارکہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد
اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، بے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت اللہ امتحان والے مرد، امتحان وج رنگ مہینی عورتیں ہوتی ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، ام صدق دن والے مرد، ام صدق خیرات کرنے والے رنگ مہینی عورتیں، والصائمین والصائمات، بے ام روز تھانے والے مرد، روز تھانے والی عورتیں جو ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، تم مرد تم عورتیں، وہ عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں یاد کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جام یا کلام چلا تبارک و تعالی سن مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، صدق، خیرات، صدق دینے والے، خدائش ڈرنے والے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیجئے، میں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ بڑا مشہور حدیث ہے، ایک زبان تو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں شرم گاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور اس کے آگے جو حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نفی عن شیء الا شانا، فرماون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جامع حدیث ہے، نرمی اور تحمل اور بردباری یہ ساری زبان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ نرمی اور تحمل اور بردباری جب کسی کام میں ہو تو اس کو مزین کر دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جب کسی چیز سے نرمی نکال دی جائے، بردباری اور تحمل نکال دیا جائے تو وہ چیز مزین نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ چیز خراب ہوا کرتی ہے۔ اگر دکاندار اچھے بول بول کر اخلاق رکھ کے کوئی خراب چیز بیچے تو وہ اس کی چیز بک جاتی ہے۔ اگر دکاندار سونا بھی بیچنا چاہیے، گالیاں دے کر اور بد اخلاقی کر کے کوئی سونا لے سکتا ہے؟ کم دام میں بھی دے لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ یعنی کہ حلم اور بردباری اور نرمی رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور جہنم میں سب سے زیادہ گرانے والی چیز، جہنم میں دو چیزیں آپ جان لیں۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا کون ہوگا؟ ساری خود گوڑ کس ترائیں جہنم چوکائیں جہنم میں سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ ایک عالم کو ڈالا جائے گا سب سے پہلے۔ کس کو؟ عالم کو، اس جاننے والا اس قرآن، اس حدیث جاننے والا اس مگر بے عمل ہے اس تو بڑھ کر تقریر کرن، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی پکڑ ہوگی؟ یہ جو ہم آپ کے سامنے بولتے ہیں، یہ جو ہم آپ کے سامنے تقریر اور واز پڑھن چیز، لیکن اس پر کتنی پکڑ ہوگی آخرت میں؟ یہ حدیث جس میں تین چیزوں کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا بے عمل عالم، اس لکن کے واز پڑھ لیکن پانا ایسے بے خبر روزہ۔ دویم سو مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت میں جہاد کرنے دراؤ، شہادت تو اختیار کر لی اس نے لیکن بے عمل ہو، اس نیت سے تھا کہ مجھے لوگ کیا کہیں؟ بہادر کہیں، طاقتور کہیں، جذباتی حصہ ہوسی۔ اور تیسرا وہ غنی جو تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو، لیکن نیت کیا تھی؟ میں کیا کیسے لکھوانی سخی باشا سخاوت کرنا بول۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا بے عمل وہی عالم ہوگا جو اس نیت سے واز پڑھ رہا تھا میں کیا کیسے لکھوانی۔ یہ فصیح اور بلاغت رکھنے میں کمال درجے کا ہے۔ یہ مسلس نیت کیا ہے؟ باشا چھوس زانون میں خود زیادہ پڑھ نا کہا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ جہنم میں گرا دینے والی چیز کون سی ہے؟ زبان۔ جہنم میں جانے والا سب سے پہلے کون؟ عالم۔ اور سب سے زیادہ جہنم میں گرا دینے والی چیز کون؟ زبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن فرمان ٹاٹ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل کیا تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بیان بتاؤں؟ پورے دین و خلاصہ ہے، ماخذ پورے دین کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اشارہ فرما کر کیا کہا؟ زبان، یہ میں حفاظت کر سوں۔ سفر میں جاتے 7 میل چل کر پھر یہ نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، زبان کے ذریعے سے نکلنے والا تشنا لفظ دلوں پر ایسا زخم کر جاتا ہے پھر کوئی مرہم نہیں لگتا۔
कंस गौबत करें, कंस चुगली करें, कंस का इल्ज़ाम लागुन, तंज तशनी करुन या तम किस्म का बहतान बाजी करें जो कि इंसान में मौजूद ना हो। ये तो सारी की सारी चीज़ें ज़ुबान के ज़रिए से होती हैं। और हमारे माशरे में इस वक्त जो नफ़रतों का वबार पला हुआ है, जो नफ़रतों का इस वक्त आसमां और ज़मीन के ज़रिए से हर चीज़ निकली हुई है, वो सब की सब ज़ुबान की वजह से है। दुश्मनियां अदावतें बढ़ रही हैं ज़ुबान की वजह से, कहीं कत्ल हो रहा है तो ज़ुबान की वजह से, कहीं लूट खुसूट हो रही है तो ज़ुबान की वजह से, कहीं गिरबान को पकड़ा जा रहा है, दस गिरबा हो रहे हैं आपस में तो ज़ुबान की वजह से, बोई बोई खिड़ाई ज़ुबान की वजह से, दोस्त दोस्त से खिड़ गया ज़ुबान की वजह से। तभी फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाओ मुआज़ बिन जबल कि पूरे दीन का खुलासा क्या है? जुबान। जुबान को काबू में रखो, नफ्स को सबसे गंदा करने वाली चीज जुबान है। बेफजूल के शिश कांस गौबत करें, बेफजूल के शिश कांस खतर तंजिया कलाम इस्तेमाल करो। अगर तमिस पता लोग ये मोहतरम सो बीत लेन देन असल ब्रोट कनी हसमुक बसित बह वन पगह यमिस खिलाफ कह तिस कथा सह हसा चूर, यह हसा यह हसा औरदार, जबकि उसमें था नहीं, ना देखा मैंने ना सुना मैंने। वहीं यमिस पता लगी, यमिस पता लगी, यमिस दिलस पर क्या गुजरे। तो यही वो अमल है ना जो कयामत के रोज बेक्या खाली कर देगा, और रोजे नमाजें हज ज़कात सब का सब खाली कर देगा। यही किस्सा अमल। थप्पड़ मारने से भी ज्यादा, जिस्मों में खंजर घोंपने की से ज्यादा जुबान का तीर है। इसीलिए फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुबान को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स को सबसे ज्यादा गंदा कर देने वाली चीज जुबान है। ज़्याउच इस करो आज बात तहिया कर लेते हैं हम कि अपनी जुबान की हिफाजत हम भरपूर तरीके से करेंगे। न करो लिया कैंस, न करो कोई हिसाब का गबत, न करो कैंस खतर का तंजिया कलाम या बनूं चुके अगर किसी के खिलाफ हमने कोई बात सुनी देखी, उसके सामने जाकर उनसे बात इस्लाह इख्तियार कर इस्लाह कर वोस और युस बतिस का नसीहत कर अख नसीहत कहीं करें वह कहीं मैच का अब वह मजमू लगित वोत कह नश मौलवी सब तल कर ठीक सो तरीक तो इख्तियार कर सह कर तथ तरीके कार, तथ तरीके कार। मुंह फट तुथ बन कि 10 बनों के सामने हम किसी को जलील कर दें ना, इख्तियार करूँ, बल्कि अपनी जुबान को वकूल कौलन सदीदा पर लाकर हम आपस में मोहब्बत से रहने वाले बन जाए। क्योंकि जुबान ने बहुत बड़े नुकसान किए, जुबान ने बहुत बड़े नुकसान किए। यम आज 40 वोर 45 वोर 50 साल है, वो जानते हैं कि जुबान की वजह से बड़े बड़े कत्ल भी हुए। यहाँ सारा जुबान हमारी जमीनों और हमारे कब्रिस्तान जो नौजवानों से भरे हुए हैं वो इसकी वजह से है। ये कत्ल बिमित ना, कत्ल किसी भी एंगल से, इसने उसको मारा है, उसने उसको मारा, उसकी ज्यादातर वजूहात जुबान है। या तो गलत कस्में खाई गई, या तो गलत बोल बोले गए, या तो गलत तरीके से जुबान का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला करीम साईं ज़बान हिफाजत इस दीन तौफीक इस करो पन्नी ज़बान हिफाजत करन। हमेशा गुजारिशात करें मस्जिद तामीर